الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر صدر جلسہ میرے اکابر علماء کرام، بزرگان دین، قوم کے معزز اور معتبرین، طلباء عزیز، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں گلشن شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کے اس ادارے میں جمع ہے۔ وہ ہم سے رخصت ہو کر چلے گئے، کئی سال بیت گئے، مگر ان کا مشن جاری ہے، اور اس طرح جاری ہے کہ شاید ان کے موجودگی میں، ان کی زندگی میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا ان کے خون نے رنگ لایا، کارکنوں میں جذبہ پیدا ہوا، اور ان کے صاحبزادے اور جمعیت کے احباب نے اس مشن کو اتنا آگے بڑھایا کہ سندھ بھر میں جمعیت علماء اسلام ایک سپر طاقت اختیار کر چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا خون اس قدر رنگ لایا کہ پورا سندھ، پورا ملک اس خون سے رنگین ہو گیا، اور اس خون کے چھینٹے پورے ملک میں پھیل گئے۔ آج جو ایک عقیدت ڈاکٹر صاحب سے کارکنوں میں پیدا ہوئی ہے، وہ شاید ان کی زندگی میں بھی نہ تھی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری یہ تحریکیں ان کی ہمیشہ آبیاری خون سے ہوئی ہے، مشقت سے ہوئی ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے سے ہوئی ہے، جد و جہد سے ہوئی ہے۔ آپ اگر علماء حق کی ماضی کی طرف جائیں گے تو ہمارے امام صاحب کا جنازہ بھی جیل سے نکلتا ہے، امام احمد بن حنبل کا جنازہ بھی جیل سے نکلتا ہے۔ وہ
جہاں حق پر ڈٹے ہوئے لوگ تھے وہاں وہ اہل حق کے امام بھی تھے، ترجمان بھی تھے، مگر انہوں نے بھی اس نظم کو، اس دین کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی مسلمانوں کے لیے مثال بنا دی۔ خود آگے بڑھے، خود ظالم جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا، خود اس حدیث پر عمل پیرا ہوئے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، جہاد۔ انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا، وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کیا، ان کی فرمائشیں قبول نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیل کی صعوبتیں تو برداشت کی، مگر ظالم جابر ڈکٹیٹر حکمرانوں کے سامنے نہیں جھکے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی نسبت اہل حق کی طرف کرتا ہے، دیوبندیت کی طرف کرتا ہے، پھر حکمرانوں کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے، ایسے شخص کو ڈوب مرنا چاہیے۔ جو اہل حق علماء دیوبند کا نام بدنام کرتے ہیں، حضرت صاحب حضرت اقدس مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، مولانا فضل الرحمن درخواست صاحب۔ جس سال میں وہاں پڑھ رہا تھا، مولانا کوثر نیازی صاحب کا جلسہ تھا خانپور میں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت نے انکار کیا۔ میں چشم دید گواہ ہوں، کوثر نیازی وہ حکومت کا تیسرا ستون تھا۔ وہ گیٹ پر آئے، آدھے گھنٹے تک انتظار کیا، ملنے کی خواہش ظاہر کی، حضرت نے گیٹ بند کروایا کہ میں نے اس سے نہیں ملنا۔ آخر کار وہ شرمندہ اور مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ لوگ جو اپنی نسبت کرتے ہیں دیوبندیت کی طرف سے، انہیں شرم نہیں آتی۔ شرم اور حیا ہو تو پھر آدمی کسی کو کہے یار تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ تو ایک بسکٹ اور ایک چائے کی کپ پر بکتے ہیں اور پھر اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ذمہ دار حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ٹاؤٹ ہیں، جو تمہاری غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہیں، ان پر بھروسہ مت کریں۔ یہ کل کس کے ساتھ تھے؟ عمران کے گیت گاتے تھے، آج تمہارے ساتھ ہے۔ کل کوئی اور آئے گا ڈکٹیٹر تو اس کو بھی سلوٹ کریں گے۔ تم ان کے اعلانات کے روشنی میں بے وقوف بن جاتے ہو،
سمجھتے ہو کہ بہت بڑی علماء کی قوت میرے پیچھے ہے؟ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایجنسیوں کے لئے ان کے ساتھ نہ بھیجیں، فوج کو سول وردی پہنا کر ان کے ساتھ نہ بھیجیں، پولیس کو سول وردی پہنا کر ان کے ساتھ نہ بھیجیں، عام ملازمین کو ان کے ساتھ نہ بھیجیں۔ ان کو یہ کہے کہ ایک 5,000 کا جلوس تو نکال کے دکھاؤ۔ یہ ایک ٹانگے کی سواری بھی نہیں ہے، اور ان کو دیکھ کے پھر پتہ نہیں آپ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں، مدارس کی بات کرتے ہیں، توہین تک چلے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کمزور کرنے کی ماضی میں بھی ہر حربہ استعمال ہوا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جرأت، ہمت، بہادری کے ساتھ ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف حق کا علم بلند کرتے رہے۔ آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی دینی سیاسی قوت ہے۔ 47 فارم استعمال نہ ہوتا، الیکشن کمیشن کے زرخرید ایجنٹ، انتظامیہ کے نوکر شاہی اور غلام، حکام بالا، مقتدر قوتوں کی فرمائش پر 47 فارم سے لوگوں کو جتوائے۔ اگر یہ حرکت نہ ہوتی تو علامہ راشد محمود سومر صاحب آپ کا MNA ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک جبر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایک زیادتی ہو رہی ہمارے ساتھ۔ حکمرانوں، ان زیادتیوں کا ازالہ کرو۔ یہ ظلم و جبر ہم کب تک برداشت کریں گے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ارے برداشت کرو گے ظلم؟ برداشت نہیں کریں گے۔ ہاتھ تھرا کے کہو حکمران دیکھے کہ ہم مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے، دھاندلی، جعلسازی، بے ایمانی برداشت نہیں کریں گے۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے وفاداریوں پر انگلی اٹھانے والے؟ ہوتے کون ہو؟ یہ جو آج محب وطن بنے بیٹھے ہیں، ہمیں غدار کہہ رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی تاریخ قوم کے سامنے رکھو، ہم بھی اپنی تاریخ قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی یا پاکستان کی آزادی یا طویل جدوجہد آزادی کے نتیجے میں آپ نے کوئی حصہ لیا ہو یا آپ کو کوئی پسینہ آیا ہو، اور میں اگر آپ کی سامنے تاریخ رکھوں تو میرے ہزاروں علماء پھانسیوں پہ لٹک گئے، جام شہادت نوش کیا، ظلم و جبر کو چیلنج کیا، حق و صداقت کا پرچم لہرایا۔ ان کی کردار میں کبھی جھول نہیں آیا، کبھی وہ انگریز سامراج کے سامنے نہ جھکے نہ بکے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق ادا کرتے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، علماء کرام، یہ ہے آپ کی تاریخ، ہمیں اسی تاریخ پر چلنا ہے۔ آج جو طلباء
دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں، ان کو آگے ان مشکلات پانی ہے، ان مشکلات سے گزرنا ہوگا، اس کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار رہیں کہ ہم نے ہر حال میں حق کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ یہ جو نمائشی مولوی ہیں، ان سے دور رکھنا ہے، دور رہنا ہے۔ انہوں نے تو اعلان کر دیا، آپ سب کا غائبانہ بیعت بھی کر لیا کہ 30 لاکھ سے زائد طلبہ علماء میرے ساتھ ہیں۔ خراسانی گدھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 30 لاکھ میں آپ میں سے کوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ اب میں 3-4 روز سے مسلسل سندھ بلوچستان کا دورہ کر رہا ہوں، ہر جگہ پوچھتا ہوں کہ ان جھوٹے لوگوں نے جو آرمی چیف کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ 30-40 لاکھ علماء مدارس صلحاء ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ ہم اس کو شاباش دے دیں کہ ماشاءاللہ آپ آرمی چیف کے مرید بن گئے۔ یہ حرب ضیاء الحق نے بھی استعمال کی ہے۔ ضیاء الحق نے خطبہ پڑھا تو ہمارے علماء کرام بڑے درویش ہیں، سادہ ہیں، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ، انسان جس طرح خود ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے اس نے قرآن تلاوت کی، خطبہ پڑھا، کسی نے کہا کہ یہ دیوبند کا فاضل ہے، وہاں پڑھ کے آیا ہے۔ اب یہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، آیت کو بھی پتہ نہیں کس طرح پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کس طرح کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ کردار پر جب بات آتی ہے تو پھر کردار آئین نے ہر ایک کا دائرہ متعین کر دیا ہے۔ میں اگر سیاست کرتا ہوں تو میں کہاں تک جا سکتا ہوں، آپ اگر سیویلین بیوروکریسی ہے تو آپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے، آپ اگر ملٹری بیوروکریٹس ہیں تو آپ کا دائرہ کار کیا ہے۔ اگر ہم سب مل کے آئین کا احترام کریں تو پھر سیویلین بیوروکریسی کو بھی سلوٹ، ملٹری بیوروکریسی کو بھی سلوٹ۔ اختلاف تب ہوتا ہے جب ہم آئین کو پھلانگتے ہیں، جب آئین کو ہم وائلیشن کرتے ہیں تب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، یا پھر آئین میں کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے جو پبلک کی انوالومنٹ جو ہے ختم ہو جائے، سیاست سے سیاستدانوں کی انوالومنٹ ختم ہو جائے، پھر آپ لوگ آ جائیں۔ اگر آئین ہے اور یہ آئین رہے گا، کسی کی بات کو مجال نہیں کہ اس آئین کو تبدیل کرے۔ مدارس بھی رہیں گے، مدارس بھی رہیں گے، اور مدارس قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں قیامت کی صبح تک گونجتی رہیں گی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مدارس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے،
انگریز سامراج، عالمی استعمار، اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی. جس کی داڑھی دیکھتے تھے اس کو پکڑ کے شہید کرتے تھے، کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں ان کے پاس. جیسے آج کل ہماری حکومت ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں اور کہتے رہے اور بالمشافہ کہے ہیں، پارلیمنٹ میں کہے ہیں کہ اگر طاقت کے بل بوتے پر مسائل حل ہوتے تو آج بلوچستان کے مسائل حل ہو چکے. 70-75 سال گزر گیا، مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کوئی بھی سویلین، کوئی بھی عام انسان، بلکہ ایف سی اور فوج کے جوان بھی سڑک پر سفر نہیں کر سکتے. تو یہ ڈنڈے کا نتیجہ ہے. خیبر پختونخوا میں عصر کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو، اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں. تھانے بند ہو جاتے ہیں اور دہشت گرد آتے ہیں، پورے تھانے کو یرغمال بناتے ہیں، بینک کو لوٹ لیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں. کہتے جی ہمارا رٹ قائم ہے. اور یہ جو آپ کے کچے کے، یہ تو بیچارے، ان کی کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم ادھر سندھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں کہتے تھے کہ کچے کے ڈاکو. اب اس وقت سے لے کر آج تک میرے خیال میں کوئی 40-45 سال ہو گئے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ سارے ڈاکو، چور، لٹیرے برسر اقتدار ہیں. مدارس پہ تنقید کرے، مدارس کی توہین کرے، دھڑلے سے کرے، جیسے ان کو کوئی کہنے والا نہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. گزشتہ سالوں میں مشرف کا دور تھا، وہ بڑا پارسا اپنے آپ کو کہتا تھا. جن لوگوں نے پاکستان میں فیکٹریاں لگانے کے لیے ارباں روپے لیے، پھر شور اٹھا، تحقیقات ہوئی، وہ فہرست شائع ہوئی، قرضے لیے اور پھر معاف کروائے، جیسے ان کی باپ کا پیسہ تھا، معاف کروائے. جناب والا وہ فہرست ہمارے سامنے آ گئی، پارلیمنٹ میں آ گئی. آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھیں گے، ریکارڈ پر موجود ہے، ایک مولوی کا نام بھی نہیں تھا. جمعیت علماء اسلام تو کجا، ایک مولوی صاحب کہاں، مولوی کا نام بھی نہیں تھا. پھر کرپٹ لوگوں کے فہرست سامنے آئی. آپ کے لاڑکانے کے ماشاءاللہ پارسا بھی، ان کے نام بھی تھے. زیادہ شاید مجھے اجازت نہ ہو. سندھ کے پارسا، پنجاب کے پارسا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سب بزرگان دین کے نام تھے. لیکن اس فہرست میں ایک بھی جمعیت علماء اسلام کے منسٹر کا، کارکن کا نام نہیں تھا. یہ ہے کردار پارلیمان کا. کردار بڑا واضح ہے الحمدللہ. تو انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کنگال کر دیا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے قرضے ختم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں. اکانومی تباہ ہو گیا ہے.
35 سے 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پاکستان آئے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے تو ہندو کے ظلم سے بھی محفوظ ہوں گے، ہم جائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا، ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ فاروق اعظم کا نظام ہوگا جس نے فرمایا تھا لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ۔ دریائے فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اس کے بھوک کے بارے میں عمر تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومن تھے، تمہاری حکومت میں کتا بھوک سے کیوں مرا؟ اس جذبے کے ساتھ لوگ ہجرت کر کے آئے، اور ظالموں تم نے پاکستان کا حشر کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے، بتاتے رہتے میرے اکابر حضرات کو، 26 سال تک انہوں نے پاکستان کو بغیر آئین کے چلایا، اور تم کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو اتنا ذمہ دار آدمی شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں، چیک کریں، ہر کی آمد عمارت نو ساخت، ایوب خان کا الگ سکندر مرزا کا، لیاقت علی خان کا الگ عبوری آئی، یحییٰ کا الگ عبوری آئی۔ جب ہم پارلیمنٹ میں پہنچے، ہماری قیادت پارلیمنٹ میں پہنچی، تب اس پاکستان کو 73 کا متفقہ آئین ملا، اور جب ہم پارلیمنٹ میں تھے ختم نبوت کی تحریک چلتی رہی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ہم پارلیمنٹ میں تھے تو قادیانی کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دے کر یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد قادیانی غیر مسلم ہے، آج کے بعد وہ کافر ہے، کل بھی کافر ہوں گے، قیامت تک کافر ہیں۔ حالانکہ تحریکوں میں 10 ہزار لوگ شہید ہوئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ علماء پارلیمنٹ میں پہنچے نا، جمعیت علماء اسلام کے اکابر پہنچے، اس لیے جمعیت علماء اسلام کو غنیمت سمجھو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس امت کے لیے، میں کارکنوں کے لیے نہیں کہتا، جمعیت کے لیے، اس امت کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے ان کی ذات اقدس نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ وہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، چاہے وہ شیشان میں ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، فلسطین میں ہو، چاہے وہ برما میں ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، ایون کافروں پہ بھی ظلم ہو، تو مولانا فضل الرحمان کی ایک آواز ہے جو گونجتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اور اس کے بعد اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میں بات لمبی کر رہا تھا کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے، تو اب ہاں پھر ایسے بتاؤ نا، مجھے چٹھی میں بھیج دیتے نا، میں تو سمجھا آج کھلا ٹائم ہے، چلو کھلا سب کی خبر لے لو۔ تو الحمدللہ یہ گلشن شہید اسلام کی بہاریں، اس کی خوشبو انشاءاللہ پھیلتی رہے گی اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں جماعت کے ساتھ بھی، ادارے کے ساتھ بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو ان کے خون کا ایک طرح سے حساب لے رہے ہیں، اللہ
اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا